بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایہ ثانی کا سبق ہے۔ عبارت دیکھ لیجئے، ولا فرق بین ما اذا طالت مدت التاقیت او قصرت لأن التاقیت هو المعین لجہت المتعۃ وقد وجد۔ ولا فرق، اور کوئی فرق نہیں ہے، بین ما اذا طالت المدت، چاہے مدت طویل ہو اس کے درمیان، مدت التاقیتی چاہے توقیت کی مدت لمبی ہو، او قصورت یا اس کی مدت کم ہو، ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ ولا فرق بین ما اذا طالت مدت التاقیت او قصورت، مدت تاقیت لمبی ہو یا مدت تاقیت لمبی نہ ہو بلکہ کم ہو، ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ لأن التاقیت، اس لیے کہ تاقیت هو المعین، وہی معین کرنے والی ہے، لجہت المتعۃ، جہت متعہ کو متعین کرنے والی چیز وہ تاقیت ہی ہے، وقد وجدہ، اور وہ یہاں پر موجود ہے۔ اچھا جی، اس سے پہلے ہم نے جو مسئلہ بیان کیا تھا وہ زمانہ جاہلیت کے دو نکاح تھے، ایک کو عنوان دیا گیا ہے نکاح متعہ کا، اور دوسرے کو عنوان دیا گیا ہے نکاح موقت کا۔ ہم نے کل عرض کیا تھا کہ یہ دونوں باطل ہیں۔ دونوں میں فرق بھی میں نے بیان کیا تھا کہ نکاح متعہ اور نکاح موقت میں فرق یہ ہے کہ نکاح متعہ میں لفظ تمتع ذکر ہوتا ہے، لفظ تزوج ذکر نہیں ہوتا، جبکہ نکاح موقت میں لفظ تزوج ذکر ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر نکاح متعہ میں مرد اور عورت کے درمیان ان کے کوئی گواہ نہیں ہوتے، بلکہ یہ ایک مرد اور عورت کے درمیان جو ہے وہ ایک معاہدہ ہوتا ہے، ایک سوشل کانٹریکٹ جس کو کہا جاتا ہے، اس قسم کی چیز ہوتی ہے، اس میں گواہ نہیں ہوتے، جبکہ نکاح موقت میں گواہ موجود ہوتے ہیں۔ البتہ دونوں کے درمیان قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں میں توقیت ہوتی ہے، وقت مقرر ہوتا ہے، کہ وہ نکاح ایک وقت مقررہ کے لیے ہوتا ہے۔ نکاح متعہ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے اور نکاح موقت میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس میں ایک وقت جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے، مقرر کیا جاتا ہے۔ آگے ولا فرق بین ما اذا طالت مدت التاقیت او قصورت، یہاں سے بیان فرما رہے ہیں کہ نکاح موقت میں بھی نکاح متعہ میں بھی چونکہ توقیت ہوتی ہے، لیکن اس عبارت کا تعلق نکاح موقت کے ساتھ ہے۔ نکاح موقت میں آپ نے پڑھا تھا کہ امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح موقت جو ہے وہ کیا ہے، صحیح ہے اور لازم ہے۔ صحیح اور لازم اس لیے ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ شرط فاسد لگی ہوئی ہے توقیت کی، اور وہ شرط فاسد خود بخود کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، نکاح منعقد ہوگا۔ جمہور احناف کی دلیل یہ تھی کہ یہاں پر جو ہے نا توقیت ہے، اور وہ توقیت جو ہے نا وہ جہت معنی کو متعہ کو متعین کرنے والی ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ تو متعہ والا معنی نکاح موقت کے اندر موجود ہے، عقود میں معانی کا اعتبار ہوتا ہے، لہٰذا نکاح متعہ جس طرح باطل ہے اسی طرح نکاح موقت بھی باطل ہے۔ آگے فرمایا ولا فرق بین ما اذا طالت مدت التوقیت تاقیت او قصورت، توقیت کہیں یا تاقیت کہیں دونوں ٹھیک ہیں۔ توقیت کی یہ جو نکاح میں وقت مقرر کیا جاتا ہے، اس کی مدت چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو کوئی فرق نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر ایک دن کے لیے بھی نکاح کریں یا 10 دن کے لیے بھی نکاح کریں یا 10 سال کے لیے بھی نکاح کریں، وقت انہوں نے مقرر کیا ہے، توقیت کی ہے، تو لہٰذا وقت نکاح کے لیے کم مقرر کریں یا زیادہ مقرر کریں، دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق اس لیے نہیں ہے کہ دونوں میں جو ہے نا وہ کیا ہے، توقیت ہے، تاقیت ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ نکاح میں توقیت نہیں ہوتی بلکہ اس میں تعبید ہوتی ہے، ہمیشگی ہوتی ہے، دوام اور استمرار ہوتا ہے۔ لأن التاقیت هو المعین، فرمایا کہ چونکہ یہاں پہ توقیت ہے، اور توقیت یہی جہت متعہ کو متعین کرنے والی چیز ہے۔
توقیت جہت متعہ کو متعین کرنے والی چیز ہے۔ دیکھیں نکاح موقت میں اگر توقیت نہ ہوتی تو ہم اس کو نکاح موقت ہی نہ کہتے، وہ نکاح صحیح ہوتا، کیونکہ لفظ تزوج موجود ہے، ایجاب و قبول ہوا ہے، گواہ موجود ہیں، اور جو متناکحین ہیں وہ نکاح کے اہل ہیں اور اس کا محل ہے، تو لہٰذا اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، نکاح منعقد ہوتا اور صحیح ہوتا۔ نکاح کے منعقد نہ ہونے کی وجہ یہاں کیا ہے؟ توقیت ہے، اور توقیت نے جہت متعہ کو متعین کیا، جہت متعہ کو اس لیے متعین کیا کہ متعہ میں بھی توقیت ہوتی ہے اور نکاح موقت میں بھی کیا پیدا ہو گئی؟ توقیت پیدا ہو گئی۔ تو لہٰذا توقیت میں جس طرح متعہ ہے اسی طرح نکاح موقت ہوا، توقیت وہاں بھی پائی گئی اور یہاں بھی پائی گئی، تو لہٰذا جہت متعہ کے متعین ہونے کا یہ مطلب ہے کہ توقیت نے جہت متعہ کو متعین کیا۔ دیکھیں اگر توقیت نکاح موقت جو ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں اگر توقیت نہ ہو تو وہ نکاح موقت ہی نہ ہوگا، اور جب نکاح موقت ہی نہ ہوگا تو پھر اس میں متعہ والا معنی ہی موجود نہیں ہوگا۔ متعہ والا معنی کس لیے موجود ہوا ہے؟ توقیت کی وجہ سے موجود ہوا ہے کہ وہاں بھی توقیت ہوتی ہے اور یہاں بھی وقت کو کیا کیا جاتا ہے؟ مقرر کیا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ توقیت کی مدت چاہے زیادہ ہو چاہے کم ہو برابر ہے، دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، 10 دن ہو پھر بھی توقیت ہے، 10 سال ہو پھر بھی توقیت ہے۔ اور توقیت کی وجہ سے اس نکاح کے اندر کیا پیدا ہوا؟ متعہ والا معنی اس کے اندر پیدا ہوا، لأن التعقید هو المعین لجہت المتعہ، اس لیے کہ تاقید یہ جہت متعہ کو متعین کرنے والی چیز ہے، وقد وجدہ، اور یہاں پہ یہ جو ہے نا کیا ہوا؟ موجود ہوا۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ جب موجود ہوا تو لہٰذا یہ نکاح بھی کیا ہوگا؟ نکاح متعہ کی طرح ہوا، اور جب نکاح متعہ کی طرح ہوا تو پھر نکاح متعہ جس طرح باطل ہے تو نکاح موقت بھی کیا ہوگا؟ باطل ہوگا۔ آگے دیکھ لیجئے، مسئلہ آسان ہے۔ ومن تزوج امرأتین فی عقدۃ واحدۃ واحداہما لا یحل له نکاحها صح نکاح التي حل نکاحها وبطل نکاح الاخرى، لأن المبطل في إحداهما بخلاف ما إذا جمع بين حر وعبد في البيع، لأنه يبطل بالشروط الفاسدة، وقبول العقد في الحر شرط فيه، ثم جميع المسمى للتي حل نكاحها عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما يقسم على مهر مثليهما وهي مسألة الأصل۔ ترجمہ دیکھیں، ومن تزوج امرأتین، اور جس شخص نے 2 عورتوں سے نکاح کیا، فی عقدۃ واحدۃ، ایک ہی عقد میں، لا یحل له، اچھا، واحداہما، واو حالیہ ہے، حال یہ ہے کہ احداہما لا یحل له نکاحها، حال یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ نکاح کرنا اس کے لیے حلال نہیں تھا۔ صح نکاح التی حل نکاحها، تو اس عورت کا نکاح صحیح ہوگا جس کے ساتھ نکاح کرنا حلال ہے۔ وبطل نکاح الاخری، اور دوسری کا نکاح جو ہے نا وہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ لأن المبطل فی احداہما، اس لیے کہ باطل کرنے والی چیز وہ ایک میں ہے، بخلاف ما اذا جمع بین حر و عبد، بخلاف اس کے کہ کوئی آدمی جمع کرے آزاد کو اور غلام کو فی البیع، بیع میں، لأنه يبطل بالشروط الفاسدة، اس لیے کہ وہ شروط فاسدہ سے باطل ہو جاتی ہے۔ وقبول العقد، اور عقد کا قبول کرنا، فی الحر، آزاد میں، شرط فیہ، اس عقد میں جو ہے نا وہ کیا ہے؟ شرط ہے۔ ثم جمیع المسمى، پھر جتنا بھی مہر مسمى ہے وہ للتی، اس عورت کے لیے ہوگا، حل نکاحها، جس کا نکاح حلال ہے، عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک۔ اچھا جی، وعندهما يقسم یا يقسم على مہر مثلیهما، اور صاحبین کے نزدیک اس مہر کو ان دونوں کے درمیان ان کے مہر مثل کے اعتبار سے تقسیم کیا جائے گا، وہی مسئلۃ الاصل، اور یہ اصل یعنی مبسوط کا مسئلہ ہے۔ اچھا جی، عبارت کا ترجمہ ہو گیا۔
اب اس کی وضاحت ذرا دیکھیں. اس سے ملتا جلتا ایک مسئلہ پہلے بیان ہوا تھا، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ ایک آدمی اگر دو عورتوں سے بیک وقت نکاح کرے، دو عورتوں سے بیک وقت نکاح کرے، دو بہنوں کا وہاں پر ہے کہ ان کے ساتھ اگر بیک وقت نکاح کرے تو پھر تو نکاح باطل ہو جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن دونوں کے ساتھ الگ الگ عقد میں نکاح کیا ہے، ایک کے ساتھ پہلے نکاح کیا ہے اور دوسری کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا کیا ہے، بعد میں نکاح کیا ہے. لیکن کچھ پتہ نہیں چلتا کہ پہلے نکاح جو ہے نا وہ بڑی کے ساتھ ہوا ہے یا چھوٹی کے ساتھ ہوا ہے. تعیین کے لیے کوئی جہت وہاں پہ متعین نہیں ہے، تو لہٰذا اس صورت میں کیا ہوگا، اس صورت میں بھی نکاح کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، کیونکہ تعیین کی کوئی صورت مقرر نہیں ہے. یہ مسئلہ اس سے تھوڑا ملتا جلتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں پہ جن دو عورتوں کے ساتھ یہ آدمی نکاح کر رہا ہے ان میں سے ایک اس کے لیے حلال ہے اور ایک اس کے لیے کیا ہے، حلال نہیں ہے. دیکھیں وَمَن تَزَوَّجَ امْرَأَتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ، ایک آدمی نے ایک ہی عقد میں دو عورتوں سے نکاح کیا. وَإِحْدَاهُمَا لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا، اور حال یہ ہے کہ ان میں سے ایک کے ساتھ نکاح کرنا اس کے لیے جائز نہیں تھا. سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی امکانی صورت ایسی بن سکتی ہے کہ یہ جن دو عورتوں کے ساتھ بیک وقت نکاح کر رہا ہے ان میں سے ایک جو ہے نا اس کی کیا ہو، محرمات میں سے ہو، لیکن اس کو پتہ نہ ہو، نہ ان کو پتہ ہو اور نہ کیا ہو، اس کو پتہ ہو. سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ مثال کے طور پر ان دونوں نے ایک عورت کا دودھ پیا ہو، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ تو وہ اس کی کیا بن گئی، رضاعی بہن بن گئی. لیکن درمیان میں وہ الگ جگہ پہ وہ لوگ چلے گئے، یہ الگ جگہ پہ چلے گئے، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ میری رضاعی بہن ہے اور ان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ میرا کیا ہے، رضاعی بھائی ہے. سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو اب اس عورت کے ساتھ جو مثال کے طور پر میں پیش کر رہا ہوں، جو اس کی رضاعی بہن تھی، اس نے ایک اور عورت کو اس کے ساتھ ملا کر نکاح کیا کہ وہ جو اور عورت ہے اس کے ساتھ اس کا نکاح کرنا کیا تھا، درست تھا، وہ اس کے محرمات میں سے نہیں تھا. اب دیکھیں یہاں ایک ہی نکاح میں دو عورتیں جمع ہو گئیں کہ ایک کے ساتھ نکاح کرنا اس کے لیے حلال ہے اور دوسری کے ساتھ نکاح کرنا اس کے لیے کیا ہے، حرام ہے. تو اس صورت میں کیا کریں گے، حکم کیا ہوگا؟ حکم یہ ہے صح نکاح التی حل نکاحها وبطل نکاح الاخری. تو جس عورت کے ساتھ اس کا نکاح صحیح ہے اس کے ساتھ نکاح برقرار رہے گا، اور جس کے ساتھ اس کا نکاح صحیح نہیں ہے اس کے ساتھ نکاح کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. دیکھیں اس نے ایک عقد میں دو عورتوں کے ساتھ نکاح کیا کہ ایک کے ساتھ نکاح کرنا اس کے لیے حلال نہیں تھا، وہ اس کے محرمات میں سے تھا. دوسری کے ساتھ نکاح کرنا اس کے لیے کیا تھا، حلال تھا. سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب جس عورت کے ساتھ نکاح کرنا اس کے لیے حلال ہے اس کا نکاح برقرار رہے گا، اور جس کے ساتھ نکاح اس کے لیے حلال نہیں تھا اس کا نکاح کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا. سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ کیوں؟ لأن المبطل فی احداہما، کیونکہ نکاح کو باطل کرنے والی چیز و علت و سبب ایک میں ہے، دونوں میں تو نہیں ہے. دیکھیں نا، جو اس کے لیے حرام ہے اس کے اندر جو ہے نا نکاح کی حرمت والی بات، نکاح حرمت والا سبب موجود ہے کہ وہ اس کے محرمات میں سے ہے. سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اور جس کے ساتھ اس کا نکاح کرنا صحیح اور درست ہے اس کے ساتھ اس کا نکاح جو ہے نا وہ درست ہو جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ بخلاف ما اذا جمع بین حر وعبد فی البیع. یہ اصل میں ایک سوال کا جواب ہے، اعتراض کا جواب. اعتراض یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے کہا کہ عقد نکاح میں ایک آدمی دو عورتوں سے نکاح کرتا ہے بیک وقت، ان میں سے ایک اس کے لیے حلال ہے اور ایک اس کے لیے حلال نہیں ہے. تو پھر آپ نے کہا کہ جو حلال ہے اس کے ساتھ نکاح اس کا درست ہوگا اور جو حرام ہے اس کے ساتھ اس کا نکاح باطل ہوگا. تو یہی صورت بیع میں بھی پیش آتی ہے. یہ صورت کہاں پیش آتی ہے؟ بیع میں پیش آتی ہے کہ ایک آدمی، ایک مشتری دو آدمیوں کو بیک وقت خریدتا ہے، خریدنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ایک آزاد تھا اور دوسرا غلام تھا. سمجھ میں آئی؟ ایک مشتری بخلاف ما اذا جمع بین حر وعبد فی البیع، اس کی صورت یہ بنے گی کہ ایک مشتری ایک ہی بیع میں دو آدمیوں کو خریدنے کے بعد پتہ چلا کہ ان میں سے ایک آزاد ہے اور ایک کیا ہے، غلام ہے. سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو دیکھیں جس طرح نکاح میں
جس کے ساتھ نکاح صحیح تھا اس کا نکاح آپ نے کہا کہ صحیح منعقد ہوگا، جس کے ساتھ اس کا نکاح حرام تھا اس کے ساتھ نکاح باطل ہو گیا۔ تو بیع میں بھی ایسا ہونا چاہیے کہ غلام میں بیع نافذ ہونی چاہیے اور آزاد آدمی میں وہ بیع کیا ہونی چاہیے؟ باطل ہونی چاہیے۔ حالانکہ وہاں پر تم لوگ یہ نہیں کہتے، وہاں پر پوری بیع کو تم کیا کرتے ہو؟ باطل قرار دیتے ہو۔ دیکھیں یہ جو ہے نا مسئلہ ہے کہ ایک آدمی اگر بیعک وقت دو غلاموں کو کیا کرتا ہے؟ خریدتا ہے۔ مارکیٹ میں دو غلام جو ہے نا وہ بیچنے کے لیے پیش ہوئے اور اس آدمی نے کیا کیا؟ ان کو خرید لیا۔ خریدنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ ایک آدمی غلام تھا اور دوسرا کیا تھا؟ آزاد تھا۔ اب شریعت کا مسئلہ یہ ہے، اصول یہ ہے کہ وہاں پہ وہ بیع کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ آزاد آدمی جو ہے نا اس کی بیع نہیں ہوگی اور غلام میں کیا ہوگی؟ اس کی بیع کیا ہوگی؟ منعقد ہوگی، کیونکہ وہ تو غلام ہے، اس کو اس نے خریدا ہے، اس کو بیچنا اور خریدنا صحیح ہے، یہ نہیں کہا جائے گا۔ وہاں پر پوری بیع کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ یا تو جس طرح وہاں پر پوری بیع باطل ہو یہاں پر پورا نکاح باطل ہونا چاہیے، یا جس طرح یہاں پر جسم کے ساتھ نکاح حلال ہے اس کا نکاح صحیح ہوا، جس کے ساتھ نکاح حرام ہے اس کا نکاح صحیح نہیں ہوا، تو وہاں پر بھی ایسا ہونا چاہیے کہ آزاد آدمی میں بیع نہیں ہونی چاہیے اور غلام میں بیع ہونی چاہیے، حالانکہ دونوں بالکل جو ہے نا وہ کیا ہیں؟ ایک ہی ہیں۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو اس کا جواب دیا کہ یہ دونوں مسائل الگ الگ عقود سے تعلق رکھتے ہیں، الگ الگ عقود سے تعلق رکھتے ہیں۔ آزاد آدمی اور غلام کو جمع کرنا اس کا تعلق عقود مالیہ سے ہے۔ کس کے ساتھ ہے بیٹا؟ عقود مالیہ سے ہے۔ اور یہاں پر جو صورت مسئلہ ہم نے نکاح میں بیان کیا اس کا تعلق عقد نکاح کے ساتھ ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ عقد نکاح میں اگر شرط فاسد لگا دی جائے تو وہ شرط ختم ہو جاتی ہے، وہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے، بخلاف بیع کے، لأنه يبطل بالشروط الفاسدة، اس لیے کہ بیع جو ہے وہ شروط فاسدہ سے کیا ہو جاتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے۔ یہ اصول آپ اپنے ذہن میں رکھیں، آگے بھی آپ کے کام آئے گا کہ عقد نکاح میں اگر شروط فاسدہ لگیں تو پھر وہ شروط کیا ہو جاتے ہیں؟ باطل ہو جاتے ہیں، عقد نکاح باطل نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ البتہ بعض صورتیں اس سے مستثنا ہیں، جس طرح اوپر نکاح موقت میں ہم نے بیان کیا۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ لیکن عقود مالیہ میں، بیوع میں اگر کوئی شرط فاسد لگا دی جائے تو وہ بیع ہی اس شرط فاسد کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے؟ فاسد ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں ہے؟ یہاں تک اس عبارت کی ہم نے وضاحت کر دی، لِأَنَّهُ يَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ، لِأَنَّهُ کی ضمیر یہاں پہ اس عقد بیع کی طرف لوٹ رہی ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ خلاصہ یہی ہے کہ دیکھیں یہاں دو عورتوں کا نکاح ہوا، ایک کے ساتھ نکاح جائز تھا، دوسری کے ساتھ نکاح جائز نہیں تھا، تو ہم نے کہا کہ جس کے ساتھ نکاح جائز ہے اس میں نکاح صحیح منعقد ہوگا، اور جس کے ساتھ نکاح صحیح نہیں ہے اس میں کیا ہوگا؟ نکاح باطل ہو جائے گا۔ سمجھ؟ یہی صورت عقد میں پیش آئی کہ ایک آدمی نے ایک غلام اور ایک آزاد دونوں کو ملا کر خریدا، خریدنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ ایک آدمی تو آزاد تھا۔ اب وہاں پر یہ نہیں ہوگا کہ آزاد میں اس کی بیع جائز نہ ہو کیونکہ وہ آزاد ہے، اور غلام میں اس کی بیع جائز ہو کیونکہ وہ غلام، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہاں دونوں میں جو ہے نا وہ کیا ہو جائے گی؟ بیع باطل ہو جائے گی۔ دونوں میں فرق کیوں ہے؟ حالانکہ مسئلے کی صورت ایک ہی ہے، فرق یہ ہے کہ نکاح ایسا عقد ہے کہ جس کے اندر اگر شروط فاسدہ ہوں تو وہ شروط فاسدہ خود بخود کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں، باطل ہو جاتے ہیں، اور وہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بخلاف بیع کے، کیونکہ بیع میں یہ ہے اگر شروط فاسدہ بیع کے اندر لگائے جائیں تو اس سے بیع مکمل طور پر جو عقد ہوا ہے وہ عقد ہی کیا ہو جاتا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے۔